ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا اور یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے کلام رحمان سے آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں رب دو جہان کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرا برابر بھی خیر والا عمل کرے گا نا اس زندگی کے اندر، قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا کہ ذرا برابر بھی کوئی دنیا میں کوئی جو شر کیا ہوگا، اللہ پاک فرما رہے ہیں قیامت والے دن جب بندہ میری بارگاہ میں آئے گا اس شر کو دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کے جو اعمال ہیں ان کی طرف اس کا دھیان دلوایا، اور دلوا کے رب کائنات نے اس سے پوچھا، حکم فرمایا کہ بندے تو ہر لمحہ اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرتا رہے، ہر لمحہ اپنے اعمال کی، اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرتا رہے۔ یہ جانچ پڑتال کرنا یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا قرب، اللہ کی بندگی بن جائے گا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ مسلمان کی، مومن کی شان ہے کہ مومن اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرتا ہے، تو وہ اپنے بھائی کو ظلم سے بھی بچاتا ہے، ظلم سے بھی بچاتا ہے۔ ظلم صرف یہی نہیں، صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے ہی ظلم کریں، تو ظلم صرف یہی ہے؟ اپنے ہاتھ سے ظلم کریں، کسی کی پٹائی لگا دیں، کسی کا مال چرا لیں، کسی کو ماریں پیٹیں، قتل کر دیں، یا اس کا مال چرا لیں، نقصان دے دیں، ظلم صرف یہی نہیں۔ ظلم یہی بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے بھی دوسروں کو نقصان دے، اپنی زبان سے بھی دوسروں کو نقصان دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن کسی دوسرے مسلمان کے لیے، یہ مومن جس کے نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان کے اندر آ گیا، اور وہ جو اپنی جانچ پڑتال کرتا رہا،
ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو جانچتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں جانچتے. ہم دوسروں کی معاملات پہ تو نظر رکھتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن اپنی جان کو نہ ہم جانچتے نہیں، اپنی جانچ پڑتال نہیں کرتے. میرے آقا نے فرمایا مسلمان مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ مومن کیا کرے، وہ کسی مسلمان پر ظلم کرے. اور فرمایا وَلَا يُسْلِمُهُ، اور نہ اس کو بھی یارو مددگار چھوڑ دے، اس کو بھی یارو مددگار چھوڑ دے ایسے کہ وہ مارا مارا پھرتا رہے. یہ مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ایسے ہی چھوڑ دے. کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن ان کی اولادیں ایسے ترستی پھر رہی ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسری شادیاں کر لیتے ہیں، پہلی بیویاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ بچوں کی طرف دھیان کریں. یعنی کہ دوسری شادی کر لی ہے نا مومن نے، مسلمان نے دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی کے حقوق ختم ہو گئے ہیں. اس کو بھی یارو مددگار چھوڑ دیا، بس اب وہ پہلے بچوں پہ جو اس کے بچے ہیں بس وہی اس کے حقوق ادا کریں، شوہر کے حقوق ختم ہو گئے. پھر اگر بیوی رکھ لی ہے تو پھر جو پہلے بچے ہیں، پہلی شادی کے بچے ہیں، پھر ان کے حقوق نہیں ادا کرتے، ان کو بھی یارو مددگار چھوڑ دیتے، ان کو یارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ مومن کی شان نہیں کہ کوئی مومن اپنے حقوق سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنے مسلمان بھائی کو، یہ تو مسلمان بھائی کے لیے کہا کہ وہ اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے. تو یہ تو پھر اولاد ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے متعلق سوال ہونا ہے، سوال ہونا ہے. اور یہ سوال خالی مرد سے نہیں ہونا، خالی مرد سے نہیں ہونا یہ سوال، یہ عورتوں سے بھی سوال ہونا ہے جو بیویاں بن جاتی، جو بیویاں بن جاتی یہ شوہر بن جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ مرد کرنا چاہتے ہیں مگر عورتیں نہیں کرنے دیتی، عورتیں نہیں کرنے دیتی. اور وہ عورتیں جو اس ظلم کے اندر مبتلا ہیں، جان لیں کہ اللہ کے ہاں اس کا عدل ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کو بے یار و مددگار چھوڑنا نہیں، اور نہ وہ چھوڑتا ہے کسی کو بھی یار و مددگار. وہ مسلمان کی معاملت ضرور فرماتا ہے، لیکن جو کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی معاملت نہیں کرتا، اس کے ساتھ اس کا دھیان نہیں کرتا، اس کے حقوق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھائی یہ مومن کی شان نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایسا عمل کرے. ہمارے ارد گرد کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں، کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو مومن بہن بھائی کو جو عمل کرتے ہی نہیں، کرنے دیتے ہی. کچھ مرد کرنا چاہتے ہیں، عورتیں نہیں کرنے دیتی، عورتیں نہیں کرنے دیتی. اور پھر وہ سوتنے ہوتی ہیں اور سوتنوں کو آگے سے لگا کے کہتی تجھے تو اپنا شوہر بنانا ہی نہیں آیا، بنانا ہی نہیں آیا. بھائی بات اس کو نہیں بنانا آیا، تو نے بنا لیا، یہ تو سوچ کہ اللہ کے ہاں تو جانا ہے نا، اللہ کے ہاں تو جانا ہے. تو خود بھی اپنی جان پہ ظلم کر رہی ہے اور شوہر کو بھی ظلم پہ لگایا ہوا. اب یہ جو فتن کا دور ہے، اس فتن کے اندر ہم علامت فتن کے اندر ہیں. اور ایسے ایسے فتنے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اندھیری رات کی طرح فتنے رونما، جیسے سیاہ رات ہوتی نا اس طرح کے فتنے ہوں گے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کہاں کہاں اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہوں. یہ مومن ہے. تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن اپنی جان کی جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے، جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے. اور وہ جانچ پڑتال کرتا ہے تو جانچ پڑتال کے دوران دوسرا مسلمان جہاں کہیں غلط ہوتا ہے اس کی بھی جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کو پیار سے، اس کو ڈانٹ سے، اس کو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس کو
اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، اللہ نے یہ مومن کو شان عطا فرمائی ہے۔ یہ مسلمانوں کا دھلا امتیاز تھا، مسلمانوں کا طریقہ تھا، جو آج غیروں نے اپنایا وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم اس طریقے کو چھوڑ کے ہم ناکام ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مومن کی شان نہیں۔ آگے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخی، کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے نا، اس کی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑی مسئلہ تو اپنی جگہ پہ، بڑے کام تو اپنی جگہ پہ، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اس کا حل کر دیا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اس مسلمان کا کر دیا، چھوٹے سے چھوٹا اس کی حاجت روائی کر دی، بڑا چھوٹے کام سے لے کے بڑے کام تک۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس کی حاجت کو پورا کرے گا، فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت کو پورے کریں گے، اور اس کی حاجتوں کو اللہ وہاں سے پورا کریں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی، سوچ بھی نہیں ہوگی کہ رب کائنات اس کی حاجتوں کو کیسے کیسے پورا کر دیں، کیسے کیسے پورا کر دیں۔ سوچ لو وہ بہنیں، یہ گروپوں میں بھی جاتے ہیں دروس، یہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ دروس سننے والے بہت سارے لوگ آگے آگے بھی شیئر کرتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ جو اس ظلم کے اندر مبتلا ہیں، وہ سوچ لیں کہ اپنے بہن بھائی کو جو کوئی جس طرح بھی تکلیف دیتا ہے، جس طرح بھی تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر خیر نہیں اترتی، اس کے لیے خیر کے دروازے خود ہی بند ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے خیر کے دروازے خود بند کر لیتا ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ جب وہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی نہیں کرتا، اس کے ساتھ حسن سلوک اچھا نہیں رکھتا، پھر وہ کہتا ہے یہ فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، اب یہ عمل ہو گیا، یہ عمل ہو گیا۔ پہلے بندے تو خود جان نا کہ تیرے اپنے عملوں کی جانچ پڑتال تو نے کی ہے، اپنی اعمال کی جانچ پڑتال کی ہم نے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ میں کیا خیر تو تب اترتی نا جب تو خیر بانٹتا، جب تو نے خیر بانٹنی بند کر دی، خیر اترنی بھی بند ہو گئی، خیر اترنی بھی بند ہو گئی۔ آگے فرمایا ومن فرج عن مسلم قربتن، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی جو نہ اس کی دینی مدد کی، اس کی دین کی مدد کی، آگے اللہ پاک نے فرمایا فرج اللہ عنہا بہا قربات من قربات یوم القیامہ، اللہ اس مسلمان کی آخرت میں اللہ پاک اس کی ایسی مشکل دور فرمائیں گے جو اس کی بہت زیادہ مشکل ہے۔ جس نے کسی مسلمان کے دینی، آج دیکھیں دین کے طور پہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے کیسے معاملات رکھتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، مسلمان کے لیے کیسے کیسے معاملات ہیں ہمارے۔ اول تو ہم دین پڑھتے ہی نہیں، دین کی طرف ہم ہیں نہیں، اور اگر ہم دین کو پڑھ لیتے تو دیکھیں کہ ہمارے زندگی کے اندر دین ہے کتنا، دین ہے کتنا آج ہماری زندگی کے اندر، دین پہ عمل کتنا ہماری زندگی کے اندر، دین پہ عمل کتنا ہے۔ الغرض آج مسلمان بھائی بہن بھائیوں کا عالم یہ ہو گیا کہ ہر بندہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو مسئلہ چل رہا ہے نا، تو سب سے زیادہ کیونکہ تنگی سختی کا دور، اور کچھ ہمارے گناہوں کی سختی ہے، کچھ معاملات کے اندر ہماری سختی ہے، جس کی وجہ سے کچھ رزق کی تنگی ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی، اور کچھ جو گھریلو انسان ایک دوسرے کی مان نہیں رہے، مومن ایک دوسرے کی مان نہیں رہے، جس کی وجہ سے آج کیا ہے کہ طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ اور یہ دینی مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ مفتی ہے گھروں میں۔ یہ اسی ہفتے کے دوران میرے ادارے کے اندر دو ایسے کیسز آ چکے جو طلاق کے، ہم لوگ اس کے اوپر بالکل بھی قطعاً بھی اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا کام فتویٰ دینا نہیں ہے، فتویٰ دارالافتا میں جا کے ہوتا ہے۔ ایک بہنوں یاد رکھو، یہ ہمارا دین ہے، ہر بندہ مفتی نہ بن جائے،
اگر کوئی ایسا معاملہ کسی کے لیے پیش آ جائے، کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے، یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، تکلیف دہ. کسی کے گھر کی پسند نہ منایا کرو، کسی کے گھر کی مشکلات کو دیکھ کے اس کے گھر کی باتوں کو ادھر ادھر بھی نہ پھیلایا کرو اور اس کے اوپر فتوے بھی نہ دیا کرو. یہ شہادتیں ہوتی ہیں، یہ شہادتیں ہوتی ہیں. جیسی آپ شہادت دے دو گے ویسا ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے. اس کے اوپر خاموشی کا حکم ہے کہ خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ آپ کو ہمیں معلوم نہیں، آپ خاموشی اختیار کر لو. لیکن اگر دین کے لیے کوئی مسئلہ کسی کو معلوم ہے اور معلوم ہے تو وہ اس کو دین کا وہ مسئلہ بتائے، دین کا وہ مسئلہ بتائے. آج دیکھیں میری اپنی زندگی کے اندر ایسے ایسے مسائل ہیں. کسی جو نہ جاننے والے تھے ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ایسے طلاق کا چل پڑا. وہ طلاق کا مسئلہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ وہ فتوے دے رہے تھے. وہ بات کرتے کرتے وہ جس بہن کے ساتھ مسئلہ تھا اس نے میرے ساتھ بھی شیئر کیا. وہ کرتے کرتے خاندان میں ایسے کوئی بات نکلی، وہ اور فیملی کے ممبر بھی جانتے تھے. انہوں نے میرے ساتھ آ کے بات کی. میں کہا میری بات سنو کہ آپ لوگ جو اتنا شور کر رہے ہو، آپ کوئی مفتی ہو؟ آپ کوئی مفتی ہو جو جا کے وہاں ایسے فتوے دے رہے ہو؟ کہنے لگی نہیں فلاں اتنا پڑھا لکھا ہے. میں کہا وہ مفتی ہے، دارالافتاء میں بیٹھا ہے. ہر دور کے اندر فتاوی جات کے اندر نرمیاں آئیں، دین کے لیے معاملات کے اندر نرمیاں آئیں. یہ کن کا کام ہے؟ مفتیان کرام کا، مفتیان کرام کا کام ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ دین کو سیکھتے، نہ دین کو سیکھ کے اس پہ عمل کرتے. گھروں کے اندر ہم نے اتنا معاشرے کو اپنے لیے، اپنے ماحول کو اتنا تنگ کر لیا ہوا کہ پھر ہم اس کے اوپر فتویٰ ریزی بھی کرتے، فتویٰ بھی دیتے ہیں اس کے اوپر. اور پھر میں نے ان گھروں کے اندر دیکھا جو کسی کی بات کو اچھالتے رہے نا، ان کے اپنے گھروں میں یہ تماشا لگ گیا. ان کے اپنے گھروں میں بھی یہ تماشا لگا. آج کسی کے تماشے مت دیکھو. میرے آقا نے فرمایا کہ کسی کے تماشے مت دیکھو، اس کو بھی یار و مددگار نہ چھوڑو. تکلیف کے اندر اس کی تکلیفوں کو دور کرو، جہاں تک بھی ہو سکتا اس کی تکلیفوں کو دور کرو. اس کے تماشے مت دیکھو، اس کی دینی مدد کرو. اگر دین کے طور پہ مسئلے کا معلوم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مسئلے کا معلوم تو ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ، ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں مسئلے کا حل نکلے، مسئلے کا حل نکلے. اور وہ مسئلے کا حل نکالنے کی بجائے ہم اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ مومن ایسا عمل کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا مومن ایسا عمل نہیں کرتا. اور فرمایا کہ ومن سترا مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، گناہ کسی کا دیکھ لے، کمی کسی کے دیکھ لے، اس کے اوپر پردے ڈالنے شروع کر دے، خاموش ہو جائے، پردہ ڈالنا شروع کر دے. اللہ پاک فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرما دیں گے. کتنے عیب ہوں گے اس بندے کے اندر، کتنے گناہ ہوں گے، کتنے عیب ہوں گے. اللہ رب العالمین جب قیامت کا دن ہوگا، اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ پاک فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال پر پردہ پوشیاں ڈال دو، کیونکہ دنیا میں پردہ پوشیاں کرتا ہے، پردہ پوشیاں کرتا ہے. آج میری بہنوں ہم ایسے ایسے اچھالتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ عداوت ہو اس کو تو وہاں جا کے مارتے ہیں، وہاں جا کے مارتے ہیں کہ ہمیں سوچ نہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ہمیں ہماری سوچ ہو کہ ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اگلی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ قال من نفس عن مؤمن کربۃ من قربت الدنیا نفسہ الا قربۃ من قرب یوم القیامہ. آقا نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دینی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرما دے گا. فرمایا کہ آگے من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ
کہ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا نا، یہ دوسرے طرق سے حدیث آئی، فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے اوپر اترتی رہتی ہے. کیا کرتا رہتا ہے؟ جب کسی کی مدد کرتا رہتا ہے نا، کسی کام میں بھی ہو، خالی یہ نہیں ہے کہ آپ خرچ کرنے میں کریں، باقی معاملات میں کریں، نہیں، آپ اتنا ہی اگر کسی کی کوئی گھر کے اندر چھوٹا سا کام، کسی کی سبزی لا کے دینے والی وہ لا دیں، کسی کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے وہ کرتے ہیں، کسی کی مشکلات ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو رہی، کوئی آپ سے حل ہونے والے آپ حل کر دیں. میرے آقا نے میرے فرمایا کہ جب بندہ ایسی کام کسی مسلمان کے کرنے شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں، جو بندے کی مدد کرتا ہے، جو بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی بھی مدد فرماتے رہتے ہیں. تو میری بہنوں، بات یہ ہے کہ کسی کی تماشے مت دیکھا کریں. یہ تماشے اپنے گھر میں لگ جاتے ہیں. اپنے گھر میں جب اپنے گھر میں لگتے ہیں پھر ہم بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. پھر مشکل میں ہونے کے لیے پھر کہاں کہاں کبھی جیلی عاملوں کے پاس، اور اکثر و بیشتر جیلی عاملوں کے پاس یہ بہنیں ہی بیٹھی ہوتی. یہ بھی ایک گناہ، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ، یہ کسب. یہ جو نا عمل انسان کا ایسا ہے، خیر والا عمل کرو گے خیر اترتی رہے گی رب کائنات کی طرف سے، شر والا عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ خیر اترنی بند ہو جائے گی، خیر اترنی بند ہو جائے گی. اگلی حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، ان زید بن ثابت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے. جب بندہ ہاتھ اٹھا لیتا نا خیر سے، اللہ بھی اس کی جو نا اس سے خیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. میری بہنوں، یہ عبادت ہے، یہ ساری عبادت ہے. زندگی، اس زندگی کے اندر صرف مسلوں پہ عبادت نہیں ہے، ہمارے دین میں مسلوں پہ عبادت نہیں ہے، ہمارے دین میں ہر کام عبادت ہے، ہر کام عبادت ہے. آپ اگر کسی کے ساتھ سلام کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے. آپ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے، یعنی کہ اچھے حسن اخلاق سے، خوش اخلاقی سے کسی سے مل لیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، عبادت ہے. کوئی بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا، عبادت. پانی پلا دیا، عبادت. اس کا چھوٹے چھوٹے کام کر دیے، یہ عبادت. اس کی مشکلات میں کمیاں کرنی شروع کر دی، عبادت. اگلی حدیث پاک بھی سنیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا حدیث پاک سن کے. ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث. عمل یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر قرآن حدیث ہے ہی نہیں. ہمارے گھروں کے ماحول کے اندر بالکل بھی قرآن حدیث نہیں. آج اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو رات کو لے کے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ سنا دیں اپنے بچوں کو، ایک حدیث ترجمے کے ساتھ سنا دیں. آپ دیکھیں، کچھ دن عمل کر کے دیکھ لیں، کچھ دن کے عمل کر کے دیکھ لیں، آپ خود دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر خود بخود کوئی نہ کوئی خیر اترنی شروع ہو گئی. ہماری اپنی طبیعتوں کے اندر کوئی نہ کوئی خیر اترنی شروع ہو گئی. طبیعتوں کے اندر نرمی آتی جائے گی، ماحول تبدیل ہوتا جائے گا، بندہ عمل کی زندگی کے اندر زیادہ آتا جائے گا. جب ماحول کے، آپ نے کبھی دیکھا ہے بچوں کو، یہ بچے جو ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس بچیاں اکثر آتی ہیں نا، میں نے ایک بچی کو دیکھا وہ چلتی تھی کیسے، اس کی چال عجیب سی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ بچی نا گھر میں کیا کرتی ہے، گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا کرتی، کہتی فلمیں بہت دیکھتی، ڈرامے بڑے دیکھتی. یعنی کہ وہ ایکٹریس والی جو اس کی چال تھی، وہ جو ایکٹر اور ایکٹریس چلتی تھی نا، اس کی چال بالکل اسی طرح. الگر سے آپ جس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے نا، کیا ہوگا، بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو یہ صحبت دے کے تو دیکھو، اپنے آپ کو یہ صحبت دے کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کہ آہستہ آہستہ کیسے کیسے خیر اترتی، خیر کیسے کیسے اترتی. تو بندے نے خیر کے دروازے اپنے لیے خود بند کر رکھے ہیں. میرے رب کائنات نے کبھی بھی بندے کے لیے بند نہیں کیے.
اگلی حدیث میں فرمایا میرے آقا نے، اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلقا خلقهم لحوائج الناس یفرغ الناس الیہم من حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ پاک نے پیدا کی ایسی مخلوق کہ جو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کی. میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں اپنی حاجتوں کے سلسلوں میں دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہمارے ارد گرد ماحول میں ہوتے ہیں. میرے پاس ایک ماں جی آتے ہوتے ہیں اور وہ ماں جی، ہم ان کو ماں جی، ان کے شوہر نا وہ لیکچرار ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو ہم ان کو ماں جی کو بھی ماں جی پروفیسر کہتے ہوتے ہیں کہ ماں جی پروفیسر آ گئے. آپ ان کو دیکھیں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے ان کو دیکھ کے. یعنی کہ 60-65 سال کے وہ ہیں ماں جی، لیکن ہیں ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں. اور وہ ماں جی کسی کا اگر کوئی مسئلہ ہو نا، مثال کے طور پہ پچھلے سال ہم نے رمضان المبارک کا ہمارا پروگرام تھا تو ہمیں ذرا برتنوں کی ایکسٹرا ضرورت تھی، اور وہ برتنوں کی ضرورت کے لیے میں نے ماں جی کو فون کیا. میں کہا ماں جی آپ کی طرف برتن ہے، ذرا کچھ زیادہ ہمیں بھیج دیں گے. ماں جی آئے، ماں جی کے گھر وہ برتن نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. ماں جی وہ جہاں سے رینٹ سے ملتے نا وہاں سے برتن لے کے ہمارے ادارے میں پہنچا کے گئے. میں کہا ماں جی آپ نے وہاں سے کیوں لیا، آپ مجھے بتا دیتے، میں خود ادھر سے ارینج کر لیتی. کہتی کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا، نیکی کرنے کا موقع دیا. میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگ، ایسے یہ مخلوق ایسی مخلوق ہے، اللہ نے ہمارے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ رکھے جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. ایسے ہی تو اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں. ایسے نہیں دیتے، اس لیے دیتے ہیں کہ وہ بندے کی فطرت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، وہ بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے، مدد کرتا رہتا ہے. اللہ اس لیے اس کو عطا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے جو دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، دوسروں کی تکالیف کو کم کرتے ہیں، تکالیف کو کم کرتے ہیں. میری بہنوں تکالیف دینے والے نہ بنے بلکہ تکلیفوں کو کم کرنے والے بنے. اور تکلیف دینے میں سب سے زیادہ ہم زبان سے تکلیف دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ یہ جو زبان سے دی ہوئی تکلیف ہے نا، زبان سے دی تکلیف، یہ ہمارے اپنے عمل ہمارے سامنے عمل ہے کہ ہم دوسروں کو تو بلا دھڑک ایسی بات کر چھوڑتے ہیں، لیکن اگر اس بندے کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی تو وہ بات لوٹ کے اپنی طرف آ جاتی، لوٹ کے اپنی طرف آ جاتی بات. اگر وہ جھوٹی ہو، اگر اس کے اندر نہ پائی جا رہی ہو، وہ ظلم زیادتی کے طور پہ وہ جملہ بولا ہے، وہ جملہ لوٹ کے اس کی طرف آ جائے گا. وہ بندہ مرنے سے پہلے پہلے جو اس نے دوسرے کو کہا تھا وہ اس کے اوپر نافذ ہو گیا. یہ میرے رب کا قانون ہے، میرے رب کی چراگاہ ہے، میرے رب کی حکومت ہے، اور میرے رب کی حکومت کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کی بادشاہت کے اندر رہ رہے ہیں. اس کی بادشاہت کے اندر رہنا تو اس کے نظام کو فالو بھی کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ کسی کو پھر تکلیفیں نہ دو. تکلیف دینے میں سب سے پہلے تکلیف ہم اپنی زبان سے جو دیتے ہیں، اس زبان سے بھی تکلیف دینے سے بچائیں دوسرے مسلمان کو، اس سے بھی بچائیں تاکہ اس کی زد کے اندر ہم خود نہ ہوں. میں نے اپنی زندگی کے اندر کئی چیزیں ایسی دیکھی، اگر میں نے کسی کو کوئی ایسا جملہ بولا، اب تو بڑی محتاط ہو گئی، بہت محتاط ہو کے کرتی ہوں سارا کچھ، بہت محتاط ہو گئی. لیکن اگر میں نے کئی موقع پہ میں نے ایسے کوئی جملہ بولا، اس کی زد میں رہی، اللہ سے معافیاں مانگتی رہی کہ یا اللہ یہ جو نام ہمیں معافی عطا کر. کہ ایسے جملے نہیں بالکل بھی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کئی موقع پہ بچائے ہی رکھا، کئی بچائے رکھا، اس مالک کی شان ہے کہ اس نے بچائے رکھا. لیکن ایسے نہیں، لیکن بندہ سوچتا ہی نہیں کہ ہم کیا کیا کچھ کرتے. آگے فرمایا ابن عمر و ابی ہریرہ، یہ دو راوی ہیں اس حدیث کو روایت کرنے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا من مشى فی حاجت اخی المسلم،
حتی یتمها اللہ وزن اللہ بخمسۃ آلاف. میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چل پڑتا ہے نا اور وہ اس کی حاجت کو پوری کر چھوڑتا ہے، اس کا کام کر چھوڑتا ہے، اس کے کام کو کر چھوڑتا ہے، تو میرے رب کائنات پھر اس بندے کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک جو نا اس بندے کے لیے فرشتے جو بھیج دیتے ہیں، اور وہ فرشتے جو نا اس کو اپنی سائے میں رکھ لیتے ہیں، اس کی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں. جو اللہ کے بندوں کی مشکلات میں کمیاں کرتے ہیں نا، مشکلات میں ڈالتے نہیں، مشکلات میں کمیاں کرتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو اپنے فرشتے رحمت والے وہ زمین پہ بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کی رحمت کے سائے تلے اس بندے کو لے لیتے ہیں، رحمت کے سائے تلے لے لیتے ہیں. اور آگے فرمایا میرے آقا نے بخمسۃ آلاف، اس حدیث پاک میں کہ 5000 فرشتے اللہ بھیجتے ہیں زمین پہ جو کسی مسلمان کی مشکل کو کم کرتے. 5000 فرشتے اس کو اللہ کی رحمت کے سائے تلے لے لیتے ہیں، اس کی رحمت کے سائے تلے لے لیتے. پھر فرمایا اگلی کہ دوسری روایت کے اندر بخمسۃ وسبعین الف ملک یدعون ویصلون علیہ کان صباحا حتی یمسی وان کان مساء حتی یمسی یصبح ولا یرفع قدما الا کتبت له بها حسنۃ ولا يدعو قدما الا حط اللہ عنہ بخطیئته. یہ آقا نے فرمایا کہ ایک میں ہے کہ 5000 فرشتے، دوسرے میں 75,000 فرشتے اللہ پاک کی رحمت لے کے اترتے اور اس بندے کے اوپر رحمت جو ہے نا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں. تو یہاں تک کہ کسی بندے نے اگر صبح کسی بندے کی مشکل کو حل کیا ہے، اللہ پاک شام تک اس فرشتوں کو حکم دے دیتے کہ ان کو میری رحمت کے سائے میں لیے رکھو. اور اگر کسی بندے نے شام کو کسی بندے کی مشکل کو حل کیا ہے، اللہ پاک رات بھر ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں لیے رکھو. یہ ہے میرے رب کی شان کہ لوگوں وہ میرا رب بندوں کی کتنی قدردانی فرماتا ہے، کتنی قدردانی فرماتا ہے میرا رب بندوں کی. صرف بات یہ ہے کہ بندہ اپنی قدر خود گنوا بیٹھتا ہے، اپنی قدر خود گنوا بیٹھتا ہے. اگر اپنی قدر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کروانی ہے نا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے کہ اس مالک کا قرب اگر لینا تو اپنے آپ کو پڑھنا ہے. جس نے اپنے آپ کو پڑھ لیا اس نے جو نا خیر پائی، اور جو دوسروں کو پڑھتا رہا وہ شر کی طرف بڑھ گیا. بس آج کے بعد میری بہنوں، آج ہم یہ ملتے ہیں نا، بچھڑتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بچھڑتے ہیں. کس لیے بچھڑتے ہیں؟ اللہ تیرے لیے ملے، تیرے لیے بچھڑے، تیرے لیے بیٹھے ہیں، یہ درود سنتے ہیں. میری بہنوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب مل کے ہم ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کریں. پھر دیکھنا یہ جو ہم بڑے بڑے چلے اور یہ وظیفے کرتے ہیں، ان وظیفوں کے اندر اللہ پاک نے اتنی خیر نہیں رکھی جتنی اللہ پاک نے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے اندر اللہ نے خیر رکھی. بس یہ عمل کر لیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کے اندر لے آئیں، انشاءاللہ زندگی انسان کی خیر بنتی جائے گی. اللہ خیر اتارنا شروع کر دیں گے، اللہ شر دور فرما دیں گے. اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.